بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کا آپس میں غسل کرتے وقت جمع کرنا، صحبت کرنا کیسا ہے۔ میاں بیوی آپس میں غسل کر رہے ہیں، باتھ روم کے اندر ہیں، اور وہ غسل کرتے کرتے اگر وہ جمع کر لیں تو کیا یہ عمل غلط تو نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کا جسم اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی شریعت نے خوب اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جہاں سے تم چاہو وہاں سے آ سکتے ہو۔ تو خوب چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہوت کو جو پورا کیا جائے گا وہ نکاح کے ذریعے سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ہی، یہ باندھی کے ذریعے سے ہی انسان کی خواہش تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو وہ نکاح کرے یا پھر وہ باندھی کا رواج، چونکہ آج کے زمانے میں تو ہے نہیں، تو اب تو ایک ہی چیز بچی ہے، اور وہ ہے نکاح، کہ اس انسان اس سے ہی اپنی خواہش کو مکمل کرے گا۔ تو چونکہ بیوی اور شوہر، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے ذریعے سے تشبیہ دی ہے، تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے لباس کہا ہے، دونوں کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کہا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور وہ تمہارا لباس ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا وہ لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو بہرحال جب ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ میاں بیوی آپس میں سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہاتے وقت بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شرعی حدود کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب شرعی طریقہ کیا ہے ہم بستری کرنے کا؟ وہ یہی ہے کہ انسان چادر ڈھانپ کر کے جمع کرے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جب یہ غسل کر رہا ہے تو چادر تو ڈھکی نہیں ہے، تو غسل کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ ہے تھوڑی حیا کے خلاف۔ حیا کے خلاف کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بستری کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ سے ہٹ جائے گا، جبکہ ہمیں فالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سطر ہے اس پر کبھی نظر نہیں ڈالی، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سطر پر کبھی نظر ڈالی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اتا احدکم اہلا فلیستتر، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ فلیستتر، یعنی وہ سطر کے ساتھ نہ آئے، سطر کو ڈھانپتا ہوا ہے۔ تو جمع کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، وہ ہے چادر ڈھانپ کر کے جمع کرنا چاہیے۔ کم سے کم چادر ڈھانپ لے انسان اپنے اوپر جب جمع کرے۔ تو بس یہاں جو مسئلہ آئے گا سامنے تھوڑی خرابی کا وہی آئے گا کہ یہ تھوڑا یہ ادب کے خلاف آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں چونکہ ظاہر سی بات ہے بالکل صدر پر، اور جو اس کا عضو ہے مرد کا یا عورت کا جو عضو مخصوص ہے وہاں پر نظر پڑنے کا اندیشہ رہے گا، خطرہ رہے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بس باقی غسل کے وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، اگر پردے کے دائرے میں رہ کر کے کوئی غسل کر سکتا ہے تو کر لے، ورنہ تو احتیاط کے ساتھ میں غسل کریں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔